حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کچھ کیفیت بیان کی اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو روانگی کا حکم دیا تو لوگ روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے وقت صبح کی نماز کے وقت بیت اللہ کے پاس سے گزرے تو اس کا طواف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے کسی فقیہ عالم دین کے میں صحیح سنا کہ کسی شہر کے باہم متصل آبادی اور عمارت والے علاقے کو اسی شہر کا حصہ قرار دیا ہو، اگرچہ آبادی والے علاقے شہر کی حدود سے اور شہر کی منسوب زمینوں میں سے ہوں۔ ہمارے علم میں نہیں کہ علماء کرام کا اس بارے میں کوئی اختلاف ہو کہ جو شخص سفر کے ارادے سے شہر سے نکل جائے اور باہم متصل آبادی اور عمارت سے باہر چلا جائے تو نماز قصر کر سکتا ہے، اگرچہ آبادی والے زمین اسی شہر کی حدود میں ہوں۔ اسی طرح ہمارے علم میں علماء کرام کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جب وہ شخص واپس کسی شہر میں آنا چاہے اور اس شہر کے بعض زمینوں میں داخل ہو جائے اور آبادی میں داخل نہ ہو اور ابھی باہم متصل آبادی کی حدود سے باہر ہو تو وہ قصر کر سکتا ہے، جبکہ آپس میں ملی ہوئی آبادی میں داخل نہ ہو جائے۔ مجھے اس بات میں بھی علماء کرام کا اختلاف معلوم نہیں کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے سفر کی نیت سے نکل گیا وہ مکہ کا رہائشی ہو یا جو عارضی مقیم تھا وہ مکہ کی حدود میں نماز قصر کر سکتا ہے جب اس نے مکہ مکرمہ کی منازل کو چھوڑ دیا اور ساری آبادی اپنے پیچھے چھوڑ دی، اگرچہ وہ حدود حرم میں دور نکل جائے تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ یوم ترویہ کو مکہ مکرمہ سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی تمام آبادی کو چھوڑ دیا اور منی روانہ ہو گئے، جبکہ منی مکہ مکرمہ شہر میں داخل نہیں ہے، لہذا فقہی نقطہ نظر سے یہ درست نہیں کہ جو شخص سفر کی نیت واردے سے شہر سے نکل جائے اس کے لیے نماز قصر کرنا جائز تھا۔ اسے کہا جائے جب وہ شہر کی آبادی سے نکل گیا تو وہ ابھی بھی شہر میں ہی ہے، کیونکہ اگر وہ ابھی تک شہری ہی میں ہے تو اس کے لیے نماز قصر کرنا درست نہیں حتیٰ کہ وہ شہر سے نکل جائے۔ لہٰذا فقہی روح سے یہی بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں صرف 3 رات دن مکمل قیام پذیر رہے۔ 5 اور 6 اور 7 تاریخ کو 4 تاریخ کا کچھ حصہ سوائے اس کے کہ اس کی رات اور 8ویں تاریخ کی رات اور اس کے دن کا کچھ حصہ، لہٰذا وہاں کسی ایک شہر میں 4 دن رات کا قیام کا نشتہ ارادہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ روایت ہے جب تم غور فکر کرو تو اہل حجاز کے اس قول کے مخالف نہیں کہ جو شخص کسی ایک مقام پہ 4 دن رہنے کا نشتہ ارادہ کرے وہ مکمل نمازیں پڑھے، کیونکہ ان کے مخالفین کہتے ہیں جس شخص نے کسی شہر میں 10 دن کے قیام کا نشتہ ارادہ کر لیا اور 4 دن اسی شہر سے باہر اس شہر کی ایسی زمینوں میں رہنے کا ارادہ کیا جو شہر مکہ مکرمہ منی جیسی دوہری مسافت کے برابر ہو، آخری نہ ہو، اور ایک رات و دن کسی تیسری جگہ پہ گزرے جو منی سے عرفات جتنی مسافت ہو تو نماز قصر کر سکتا ہے۔ اور اس کے نزدیک ایک مقام پہ 15 دن کا قیام نشتہ ارادہ نہیں، کیونکہ اس کے نزدیک جس شخص نے 15 دن ٹھہرنے کا نشتہ ارادہ کیا اس میں مکمل نماز ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔